مختلف نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به۔ محترم سامعین حضرات، قرآن اللہ رب العالمین کی ہم پہ بہت بڑی نعمت ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کر دیتے ہیں اور کچھ قوموں کو پستیوں کے اندر گرا دیتے ہیں۔ جہاں یہ قرآن دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے، وہاں اس کی تلاوت کا بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے اور وہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف حرف، الف ایک حرف ہے۔ لام حرف، لام ایک حرف ہے۔ میم حرف، میم ایک حرف ہے۔ یعنی الف لام میم یہ الگ الگ 3 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صفہ کے اندر موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ وادی بطحان یا وادی عقیق کی طرف جائے اور بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے وہ 2 بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم میں سے تو ہر ایک یہ پسند کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے 2 آیات پڑھنا وہ اسی طرح ہے جس طرح 2 اونٹنیاں حاصل کرنا ہے۔ فرمایا، جس قدر آیات کی تلاوت زیادہ ہوگی، افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین، فرمایا تم میں سے کوئی ایک صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ وہاں 2 آیات قرآن مجید کی تلاوت کرے، خیر لہ من ناقۃ او ناقتین، وہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے یا 1 اونٹنی سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح جتنی آیات زیادہ ہوں گی اتنی ہی زیادہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں، یہ جو ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، کیا یہ ویسے ہی حاصل ہو جاتی ہیں کوئی جیسے مرضی پڑھتا رہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ آج ہمارے لیے بہت المیہ ہے کہ لوگ حفظ اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر تو دور کی بات، ناظرہ بھی اچھے طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے۔ اکثر ہمارے دیہاتوں میں جو قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا جاتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کا مفہوم بالکل بدل جاتا ہے اور ایک پنجابی انداز میں ناظرہ پڑھا جاتا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب صاد، سین اور طا یہ 3 حرف ہیں، لیکن ہم اس کو ایک ہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بریک کاف ہے، موٹا کاف ہے، ہم ان دونوں کے ایک ہی پڑھتے ہیں۔
حالانکہ مطلب کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے کہ کلبن اگر بریک کاف کے ساتھ پڑھا جائے اس کا معنی کتا ہے، اور قلبن نقطوں والے کاف کے ساتھ پڑھا جائے اس کا معنی دل ہے۔ اسی طرح ہا ہے، اور ایک ہا ہے۔ ہمارے خطیب اور بہت سے حضرات بڑے سٹائل کے ساتھ الحمدللہ اس طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ الحمد کا معنی ہے تمام ہلاکتیں، تمام کمزوریاں، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ صحیح لفظ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں تھوڑے تھوڑے فرق کی وجہ سے معانی کے اندر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ کسی حرف کو لمبا کر دینا جس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، یا جس کو لمبا کرنا چاہیے اس کو لمبا نہ کرنا، اس سے بھی معانی کے اندر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ تکاثر کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس میں بڑی تاکید آئی کہ ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ وہ اس کو پڑھ رہے تھے ثم لا تسألن، یعنی لام کو صرف تھوڑا سا لمبا کیا لیکن معنی بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ثم لا تسألن، بالکل تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ صرف تھوڑی سی لفظی تبدیلی کی وجہ سے معنی کے اندر کتنا تضاد آ گیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اور ہماری جو آئندہ نسل ہے اس کو یہی تربیت دینا ہوگی کہ وہ ناظرے کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور ہم اپنے بچوں کو ایسے شخص سے قرآن مجید پڑھوائیں جس کے تلفظ اچھے ہوں، جو تجوید کے مطابق بچوں کو ناظرہ پڑھا سکے۔ ویسے آپ دیکھ لیں کوئی اردو بول رہا ہو، اس کا کوئی لفظ تھوڑا سا غلط ہو جائے، اس کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، اس کا مذاق بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہے کہ جس طرح کوئی مرضی پڑھتا رہے۔ اسکول کے لیے تو ایک ایک بچے کے لیے ایک ایک استاد رکھتے ہیں، جبکہ مدرسے کی کوئی فکر نہیں، قرآن مجید کے ناظرہ کی۔ ایک ایک استاد کے پاس 100 طالب علم ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں ان کو کس طرح قابو کر سکتا ہے؟ تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہمارے تلفظ اگر ٹھیک نہیں ہیں تو اس تلفظ کو درست کریں اور ناظرے کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اور اس میں کسی قسم کی آر نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب میں ناظرہ درست کروں، اب میں قرآن مجید دوبارہ پڑھوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر ان کا قول موجود ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن مجید کے اندر کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس کا مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی، اور اسی طرح قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم ہے تو میں اس تک ضرور پہنچوں گا۔ تو بلغہ الابل لا رکبت الیہ، اگر میری سواری مجھے وہاں تک پہنچا سکتی ہوئی، میری وسعت میں ہوا، تو میں اس شخص کے پاس ضرور بھی ضرور پہنچوں گا۔ ذرا اندازہ کیجئے قرآن مجید کے کتنے ماہر، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے زیادہ قرآن مجید کا کسی کو علم ہوا تو میں اس کے پاس ضرور بھی ضرور جاؤں گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔